ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات، صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران مذاکرات بہت اچھے ہیں لیکن امریکہ کے پاس تمام کارڈز ہیں کیونکہ ہم نے انہیں عسکری طور پر شکست دے دی ہے۔ ہم نے ایران کی قیادت کو ختم کر دیا، ان کی بحری فورس ختم ہو گئی۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو وہ جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ That wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards. We've defeated them militarily. امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی گارجین کا کہنا ہے معاہدے میں آپ نے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شرطیں شامل ہیں۔ آپ نے ہرمز کو 30 دن میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ چین چاہتا ہے معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ ایران سے ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا، مگر امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ اس پر کام جاری ہے۔ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ دونوں فریق کب اور کیا کسی معاہدے کو حتمی شکل دیں گے۔ امریکہ کو یقین ہے ایرانی نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ Hopefully we'll continue to make progress. The president will be in a position where he can endorse the agreement. But, well, I think it's hard to say when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. We do think they're negotiating, at least so far, in good faith. امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر متفق۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے۔ ایکسیوس کے مطابق امریکہ ایران مفاہمت پر صدر ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط جنگ کے آغاز کے بعد سے سب سے بڑی سفارتی کامیابی ہوگی۔ گزشتہ روز ایرانی سرکاری میڈیا نے مفاہمتی یادداشت کے چیدہ نکات جاری کیے۔ وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبر کو غلط اور من گھڑت قرار دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے سے متعلق رپورٹس کی تصدیق کر دی ہے۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق وائٹ ہاؤس حکام نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کی اہم شقوں پر اتفاق ہو چکا، تاہم ضابطہ اعلان کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حتمی منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ایکس پر لکھا، پاکستان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم کو فون پر عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں معاہدے کے حصول کے لیے پاکستان کے مؤثر کردار اور سفارتی کوششوں کا شکریہ ادا کیا۔ ملائیشین وزیر اعظم سے فون پر انسانی ہمدردی کے جذبے کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں سے گفتگو میں ایران کا سفارتی راستہ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کی پالیسی مسلم اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ایران نے بوشہر میں امریکی طیارہ مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فارس نیوز کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے امریکی طیارے کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ صوبے کے گورنر نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ امریکی طیارے کو رات کے وقت نشانہ بنایا گیا لیکن اب صورتحال معمول پر ہے۔ سین کام نے ایران کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ سین کام کا کہنا ہے بوشہر کے قریب کوئی امریکی طیارہ تباہ نہیں ہوا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے تمام فضائی اثاثے محفوظ ہیں۔ ایران نے نیا فضائی دفاعی نظام متعارف کرانے کا دعویٰ کر دیا۔ آپ نے ہرمز کے قریب ڈرونز گرانے کے لیے نیا ڈیفنس سسٹم استعمال کرنے کا اعلان کر دیا۔ نئے ڈیفنس سسٹم آرش کمان گر کے ذریعے جدید ترین امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرون مار گرانے کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ نئے فضائی دفاعی نظام کا نام فارسی اساطیری ہیرا اراش کے نام پر رکھا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے شدید حملوں کے باوجود ایران امریکی اور اسرائیلی حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نیا ایئر ڈیفنس سسٹم روایتی ریڈار کے بجائے اسٹیل ٹیکنالوجی اور خفیہ صلاحیتوں کو لیس ہے۔ نئے میزائل سسٹم کا استعمال سرحدوں کے قریب دشمن طیاروں کے لیے واضح پیغام ہے۔ مغربی دفاعی ماہرین کہتے ہیں ایران کا نیا نظام کم لاگت، متحرک اور بغیر ریڈار کے کام کرنے والا ہتھیار ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق روایتی ریڈار نیٹ ورک تباہ ہونے کے بعد ایران کا متحرک اور سستے میزائل سسٹمز پر زیادہ انحصار ہے۔ ایران کا نیا ایرانی دفاعی نظام امریکہ اور اسرائیل کو دور سے مہنگے ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
امریکی صدر کی امیر قطر سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے سیاسی اور سفارتی حل اور تمام فریقین کے درمیان بات چیت کو ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی۔ پاکستانی ثالثی کی حمایت کرنے پر قطر کے کردار کو سراہا۔ گفتگو میں قطر اور امریکہ کے درمیان قریبی اسٹریٹجک تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے پر بات ہوئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فوج کو غزہ کے 70% علاقے پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ نیتن یاہو نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستی میں نیوز کانفرنس میں اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر قبضہ کرنے کی ہدایت دی۔ نیتن یاہو نے کہا، پہلے ہم نے غزہ کی 50% پھر 60% زمین قبضے میں لی، اب میرا حکم ہے 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ غزہ کی آبادی پہلے ہی ساحلی پٹی کے ایک نہایت چھوٹے حصے تک محدود کی جا چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو جنگ زدہ علاقوں میں قیدیوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں بلیک لسٹ کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کو ان ممالک اور تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے جن پر تنازعات کے دوران انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرنے کے الزامات ہیں۔ فہرست میں اسرائیلی جیل اتھارٹی کے ساتھ ساتھ دیگر اسرائیلی حکام کو بھی شامل کیا گیا۔ یہ رپورٹ انسانی حقوق اور میڈیا تنظیموں کی جانب سے اسرائیل کی جنگ زدہ علاقوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے کئی ثبوتوں کی فراہمی کے بعد سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اقدام کے بعد اسرائیل نے اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل سے اپنے تمام روابط ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خطے میں امن کی بحالی کمیشن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔ وہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان کی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوگی۔ ہم مل کر اسٹیبلشمنٹ اور اپنے ہاتھ بھی مضبوط کریں گے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اس لیے پاکستان کھپے کہا تھا۔ صدر آصف زرداری کا مورو میں عوامی اجتماع سے خطاب، کہا ہم نے آج تک جتنے کام کیے 1973 کے آئین کے مطابق کیے، بلوچستان کو بھی سدھاریں گے۔ کام ہم نے کیے ہیں 73 کانسٹیٹیوشن پہ کیے ہیں۔ ہم ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط کریں گے۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہاں ان خبروں پہ بینڈ ہے، پر ہمیں پتا ہے کہ ایک چھوٹی نظر کا چھوٹا آدمی جو کہ چیف منسٹر تھا، جب یہ مودی نے کیا 1 یونٹ پورے کشمیر کو، تو کہتا ہے کہ اب ہم کشمیری لڑکیوں سے شادیاں کر سکیں گے۔ ان کی سوچ کا مقام دیکھو بنیوں کا۔ ہم نے اس کو ایک ہفتے کی جنگ میں سمجھا دیا کہ ایسا آسان نہیں ہے۔ جب ان کو پتا پڑا ان کے 8 جہاز گرے، اب یہاں بیٹھے بیٹھے ان کی فضائیوں کو گرا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میرے گھر پہ کوئی ڈرون نہیں چل رہا تھا، پر مودی کے گھر پہ ہم نے ڈرون چلائے۔ پاکستانیوں کی بھی سوچ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ زیادتی نہیں کرتے۔ ہم نے صرف ان کے وہ جہاز گرائے جو ہمارے پاس بمبنگ کر کے گئے تھے، ورنہ 40 جہاز ان کے ہمارے ریڈار پہ تھے اور گرا سکتے تھے۔ قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شام 5 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ سینیٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو ہی شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدر آصف زرداری نے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے پہلے سیشن میں آج مثبت رجحان دیکھا گیا ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس کی 1,73,000 پوائنٹس کی سطح بحال ہو گئی۔ 1,435 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,73,150 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوران کاروبار انڈیکس میں 1,446 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہوئی ہے۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 1% کمی کے ساتھ فی بیرل $91.77 ہو گئی ہے۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.29% سستا ہوا، جس سے اس کی قیمت فی بیرل $87.78 پر آ گئی ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں لندن برینٹ خام تیل کی قیمت میں $8.33 جبکہ ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت میں $6.36 تک کمی ہوئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔